نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انسانی زندگی میں انسان کو غمی اور خوشی، تندرستی، صحت اور بیمار، رزق کی فراوانی، رزق کی تنگی، اولاد، بے اولادی، آبادی اور قحط سالی، یہ سارے حالات انسان کو پیش آتے رہتے ہیں۔ خوشیوں میں تو آدمی پھول جاتا ہے اور خوشی کے موقع پر انسان سوچتا بھی ہے کہ واقعتاً میں پہنچا ہوا سرکار ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی خوشیاں مجھے دیں اور میں اس مقام پہ پہنچا کہ رزق کی فراوانی، اولاد کی فراوانی میرے پاس ہے۔ لیکن غمی کے موقع پر بے صبری، جزا، فضا اور پریشانی، غم پریشانی تو اس پر آ گئی، لیکن اس پریشانی پر مزید اپنے آپ کو پریشان کر لینا، یہ سلسلہ جو ہمارے ہاں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں وہ نسخہ بتا دیا ہے کہ اس نسخے کے مطابق انسان پریشانی اور غم میں جو اللہ والے لوگ ہیں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں، پریشانی کے موقع پر وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں بنسبت صحت اور تندرستی کہ وہ غمی میں اور پریشانی میں، بیماریوں میں وہ زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ اور میں نے آپ سے عرض بھی کیا تھا کہ صوفیاء کے ہاں ایک حدیث ہے، مجھے اس کی زیادہ تحقیق نہیں ہے، صحاح ستہ میں یہ ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث نہیں ہے۔ صوفیاء حضرات اس کو نقل کرتے ہیں کہ من لم یرض بقضائی ولم یصبر علی عزائی فلیطلب لہ ربا سوائی۔ من لم یرض بقضائی، جو میرے قضا اور قدر پر، تقدیر پر راضی نہیں ہے، ولم یصبر علی عزائی، میں جو تکلیفیں دیتا ہوں، پریشان کر دیتا ہوں، اس پر وہ صبر نہیں کرتا، فَلْيَطْلُبْ لَهُ رَبًّا سِوَائِي، وہ اپنے لیے کوئی اور رب تلاش کرے۔ اس لیے صوفیاء بیماری میں اور غربت میں اور افلاس میں زیادہ خوش ہوتے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر میرے پاس یا آپ کے پاس کسی کے 10 لاکھ روپے امانت ہوں، وہ اپنی امانت کو چاہے 2 مہینے کے بعد لے لے، رات کو لے لے، دن کو لے لے، میں سفر میں ہوں یا حضر میں ہوں، وہ اپنی امانت اگر مجھ سے لے لیتا ہے تو مجھے اس میں پریشانی کی کیا ضرورت ہے؟ بھائی اس نے امانت رکھی اپنی چیز کو، جو بھی لے لے۔ یا کوئی سواری آپ کو کوئی گاڑی دیتا عاریتاً کہ میرے طرف سے آپ کے ساتھ ایک کمک ہے، مدد ہے، اور آپ اس سواری کو استعمال کریں،
میری مرضی ہوگی، فی الحال مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، جب میری مرضی ہوگی تو میں یہ آپ سے واپس لے لوں گا۔ تو اگر وہ اپنی سواری اور اپنی گاڑی 2 مہینے تک آپ نے استعمال کی، 6 مہینے تک استعمال کی، اچانک اس کا ٹیلی فون آ جاتا کہ بھئی میری گاڑی واپس کر دو، تو یہ تو اس کا بڑا احسان ہے کہ 6 مہینے مفت میں آپ کو یہ چیز دے دی اور آپ اس سے فائدہ نفع حاصل کرتے رہے۔ اب وہ اپنی چیز واپس لے رہا ہے تو میں تو اس کا احسان اور اس کا شکریہ ادا کروں گا کہ بھئی بڑی بات ہے کہ میں تو اس قابل تو نہیں تھا، میرا آپ کے ساتھ کوئی اس قسم کا خاص یوں سمجھیے کہ تعلق بھی نہیں رہا ہے، میں نے آپ پر احسان بھی نہیں کیا، لیکن 6-7 مہینے تک آپ نے اپنی گاڑی آپ نے دے دی تو لے لے، اس میں تو مجھے خوش ہونی چاہیے۔ یا اس پر بھی میں ماتم کروں گا کہ میری گاڑی چلی گئی، بھئی گاڑی تھی نہیں میری، کسی اور کی تھی، تو اس پر تو پھر مجھے جلوس نہیں نکالنا چاہیے، احتجاج نہیں کرنا چاہیے، ماتم نہیں کرنا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت ابو طلحہ کے ستیلے بیٹے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کا عجیب واقعہ ہے، محدثین اس کو مختلف طریقوں سے نقل کرتے ہیں۔ ابو طلحہ کی بیوی بھی کیا بلا تھی اور کیا ذہین قسم کی خاتون۔ حضرت ابو طلحہ کا ایک چھوٹا بیٹا وہ بیمار تھا۔ حضرت ابو طلحہ صبح کو نکل جاتا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جاتا ہے یا اپنے کسی کام سے جاتا ہے، شام کو آ کر کے پوچھتا ہے بیٹے کا، یہ سلسلہ تو تھا۔ ایک رات کو اچانک آ گئے کہ دیکھا کہ بیوی پہلے سے زیادہ خوش ہے، عام دنوں میں جو خوش ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ خوش ہے، اور بیوی نے بعض روایت میں یہ ہے کہ بیوی نے اس دن تو اپنے آپ کو وہ بناؤ سنگار کیا اور ایسے میک اپ کی اس نے بناؤ سنگار کر کے کہ حضرت ابو طلحہ بھی حیران تھے کہ آج تو بڑی تبدیلی آ گئی ہے، عام دنوں میں بھی اس طرح بیوی خوش نہیں ہے، آج تو بڑی تبدیلی آ گئی۔ بیوی نے اس دن گھر میں بھی اچھا سا کھانا آپ کے لیے پکایا اور اچھا سا ڈش جو ان سے بن پاتا تھا غریبی حالت میں، وہ کھانا اس کو پیش بھی کر دیا۔ اب بیوی نے ظاہر ہے کہ یہ بخاری کے الفاظ نہیں ہے، دیگر کتب میں یہ الفاظ زائد ہے کہ اس دن بیوی نے خوب بناؤ سنگار کیا اور جب کھانا پیش کر دیا تو میاں بیوی جب گھر میں رہتے ہیں تو آدمی کے تو حالات ہوتے ہیں۔ اب حضرت کا میلان بھی ہو گیا، ہم بستری کی طرف ہو گیا۔ یہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہوتے ہیں، جو جنسی خواہش ہوتی ہے تو وہ خواہش تو پوری کر دی حضرت ابو طلحہ نے۔ اب بعض روایت میں یہ آتا ہے کہ جیسے کہ شوہر فارغ ہو گئے، اپنی خواہش سے فارغ ہو گئے، تو بیوی نے یہ کہا کہ آپ کے بچے کا انتقال ہو چکا ہے، میں نے اس کو ایک طرف سلایا ہے اور اس کے اوپر کپڑا ڈال دیے، بچے کا آپ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ آپ نے تو مجھے رسوا کر دیا، ادھر بچے کا انتقال ہو جائے اور ادھر ہم آپس میں خوشی میں ہم بستری بھی کریں۔ یہ الفاظ بخاری کے نہیں ہے، دیگر محدثین نقل کرتے ہیں۔ حضرت ابو طلحہ کو غصہ آ گیا۔ بخاری شریف میں یہ الفاظ ہے کہ رات کو آ کر کے حضرت ابو طلحہ نے پوچھا، بیوی تو اس طرح خوش تھی، ابو طلحہ نے پوچھا کہ بچے کا کیا حال ہے؟ فرمایا کہ الحمدللہ وہ آرام فرما رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ آدمی مرتا تو آرام ہی تو کرتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ بیوی نے جھوٹ تو نہیں بولا، یہ بات تو سچی تھی، الحمدللہ وہ آرام فرما رہے ہیں۔ ابو طلحہ بھی مطمئن ہو گئے، سو گئے، اور بیوی نے کہا کہ بچے آرام فرما رہے۔ بخاری میں بھی یہی ہے، اس کا ذکر ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے سے انہوں نے اپنی خواہش پوری کر لی
خواہش پوری کرنے کے بعد صبح کو حضرت ابو طلحہ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں، اپنی محنت مزدوری اپنے کام سے جا رہا ہوں۔ تو بیوی نے کہا کہ جانے سے پہلے وار الصبیہ، بچے کو چھپا ڈالو، مٹی میں دفن کر دو اس کو۔ کہا یہ کیا ہوا؟ کہا بچے کا انتقال ہو گیا۔ میں رات کو تو آپ کو بتا نہیں رہی تھی کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، لیکن اب چونکہ دن ہو چکا ہے، روشنی ہو چکی ہے، تو بچے کو دفن کر دو۔ اب آپ بھی سوچیں، میں بھی سوچوں کہ بچے کا انتقال ہوا ہے، شوہر کا تو کمال ہے اس کو، لیکن اس کا علم نہیں ہے۔ کمال بیوی کا ہے کہ بچے کا لخت جگر کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن یہ کیسی بیوی ہے کہ جس کی پیشانی پہ پریشانی کے کوئی آثار ہی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو بخاری شریف سنا رہا ہوں، اخبار جنگ نہیں سنا رہا ہوں آپ کو۔ یہ کیسی بیوی ہے کہ جس کے بچے کا انتقال بھی ہو جائے اور کوئی پریشانی تک بھی نہیں ہے۔ اور رات کو میاں بیوی دونوں قریب بھی ہو جاتے ہیں اور جنسی خواہش پوری کر لیتے ہیں۔ صبح کو چونکہ اللہ کا حکم ہے، جس کا انتقال ہو جاتا ہے اس کو تو ظاہر ہے کہ مٹی میں دفن تو کرنا ہے۔ تو صبح کو حضرت جا رہے ہیں اور بیوی کہہ رہی ہے کہ بچے کو دفن کرو پھر چلے جاؤ۔ سبحان اللہ، لے جا کر کے بچے کو دفن انہوں نے کر دیا۔ دفن کرنے کے بعد جو ان کی تعزیت کے جو معاملات تھے وہ تو انہوں نے نمٹا لیے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر کے کہا حضرت یہ بھی دنیا میں ہوتا ہے، میں تو آپ کا مرید، آپ کا شاگرد، لیکن آپ کی شاگرد وہ مریدانی، اس کو دیکھو میری بیوی کو یہ کیا ہے، اس نے مجھے بتایا تک بھی نہیں اور مجھ سے یہ کہا کہ بچہ آرام فرما رہا ہے۔ واقعتاً بچہ آرام تو کر رہا ہے، جب آدمی کی روح نکل جاتی ہے تو آرام ہی کر لیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور حضرت مجھے اس پر افسوس ہے کہ بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور ہم دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے قریب بھی ہو رہے ہیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ اللہ یبارک لہما فی لیلتہما، یہ جو رات کو ایک دوسرے کے ساتھ رہے ہیں، اللہ اس رات میں اس سے ان کو اولاد دیں گے، اس میں برکت عطا فرمائیں گے۔ ایک انصاری صحابی کہتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم نے دیکھا کہ حضرت کے 9 بیٹے تھے، وہ سب حافظ قرآن تھے۔ لعل اللہ یبارک لہما فی لیلتہما۔ ایسی بیویاں بھی ہوتی ہے کہ شوہر کا انتقال، بچے کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ شوہر کو یہ نہیں کری کہ انتقال، بس آرام فرما رہے ہیں، اور وہ دونوں بہترین، میں نے عرض کیا کہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ بہترین قسم کا کھانا بھی بنایا جو اپنے گھر کے اعتبار سے جو ان کی گنجائش تھی، اور بناؤ سنگار بھی کیا، اور میاں بیوی ایک دوسرے کو خواہش کو بھی پوری کر رہے۔ یہ دیکھیے کہ ہمارا بچہ جب، ہمارا صاحبزادہ جب امریکہ چلا جاتا ہے اور لندن چلا جاتا ہے تو بوڑھے والدین بدبخت وہ ایسی خوشی کرتے کہ الحمدللہ ٹھیک ہے بابا، وہ صحیح طریقے سے اگر چلا گیا، کاغذات اس کے بالکل کمپلیٹ ہے، ٹھیک ہے، سب کچھ قانونی طریقے پر چلا گیا، اس کے لیے کوئی پریشان، سارے ناچتے، بوڑھا بوڑھی وہ بھی ناچتے ہیں کہ ہاں امریکہ میں جا کر کے کمائی کرے گا، خوشی کر لیتے ہیں۔ بھئی پاکستان سے منتقل ہو کر کے امریکہ چلا گیا، برطانیہ چلا گیا، کاغذات بھی اس کے ٹھیک ہے اور وہاں نوکری ملنے کی چانس بھی ہے اور ہو گئی ہے ان کی نوکری کا مسئلہ۔ جیسے کہ آج کل کے اخبارات میں ہے کہ آپ کے لیے لاکھوں برطانیہ اور فرانس نے آپ کے لیے، پاکستانیوں کے لیے بڑی سہولت انہوں نے کی ہے کہ اب پاکستانی جائیں گے آپ کو نوکری باہر مل جائے گی، تقریباً 5 لاکھ پتہ نہیں کتنے لاکھ انہوں نے نوکریوں کی آپ کو آفر کی ہے، لیکن وہ آپ کی نوکری کیا ہوگی، وہاں سے آپ کو ٹریننگ دیں گے، یہاں آ کر کے کہیں گے دھماکہ کرو، اور دھماکہ آپ کریں، نام اس کو مولوی صاحب کے کھاتے میں ڈالیں گے کہ مدرسے والے بدماش کرتے ہیں، دہشت گرد۔ اب تو بڑی آسانی ہے، کل کے اخبار میں بھی ہے کہ برطانیہ نے اور مختلف ملکوں نے پاکستان میں، چونکہ یہ کہ نوکری ملازمت یہ چیز نہیں ہے، رزق روٹی کے سلسلے میں لوگ پریشان ہیں، تو ہمارے حضرات جو بڑے حضرات ہیں ان کی بڑی مہربانی ہے کہ ان کی درخواست کے مطابق برطانیہ، فرانس آپ کو اب آپ کو آفر اور آپ کو یہ کہ آپ کو پیشکش
کر رہے ہیں کہ آپ آ جائیں، ایک سے ایک نوکری دے دیں گے، نوکری آپ کو دے دیں گے، بندوق دے دیں گے آپ کو، خنجر بھی آپ کو دے دیں گے، بہترین قسم کے میٹھا زہر بھی آتا ہے۔ زہر تو کڑوا ہوتا تھا لیکن اب سائنس نے اس کو میٹھا بھی کر دیا، میٹھے قسم کا زہر بھی آئے گا، مولوی صاحب کی چائے میں ڈالو یا کسی بڑے آدمی کی چائے میں ڈالو، کام ہو جائے گا اس کا مکمل۔ یہ بڑی آسانیاں ہیں ہمارے لیے، یہ سارا کا سارا سلسلہ۔ لیکن اگر کسی کے کاغذات صحیح ہوں گے اور صحیح نوکری اس کو ملے تو بڈھا ابا سر اس کا لڑک رہا ہے اور اماں جی بھی خوشی کریں گے کہ ہمارا بیٹا صحیح جگہ پہ چلا گیا، بہت کما رہا ہے، مزے تو وہاں لے گا، سندھ کی گرمی میں کیا کرے گا، جیکم آباد میں جلتا رہے اور شکارپور میں جہنم میں جلتا رہے، یا بلوچستان میں پانی کے قطرے کے لیے وہ ترستا رہے۔ مزہ ہے بابا امریکہ، برطانیہ اور فرانس کی ٹھنڈی ہواؤں میں جا کر کے مزہ کرے گا، سب خوشی کر دیں۔ جب یہاں سے اس کے کاغذات بن گئے اور امریکہ کی حکومت کے وعدوں پر ہمیں یقین ہے بچہ ہمارا صحیح جگہ پہ چلا گیا، تو پھر اللہ نے جب یہاں رکھا ہے اس کو اور اللہ پاک اپنی امانت کو لے لیتا ہے ہم سے، چیز ہماری ہے ہی نہیں ہے، جب اللہ نے ہم سے لیا ہے تو پھر والدین جزا فضا کیوں کرتے ہیں، پھر روتے کیوں ہیں؟ اس بات کو سمجھتے ہیں کہ کاغذات اس کے خراب ہیں۔ اگر چوری چھپکے سے امریکہ چلا جائے گا، سعودی چلا جائے گا تو پکڑا جائے گا کہ بھئی بیٹا 2 نمبری کام کر کے چلا گیا، پکڑا جائے گا، جوتے اس کو پڑیں گے، کاغذات اس کی ٹھیک نہیں ہے۔ اور جو ہمارا ہم سب روتے اس لیے طبی طور پر، نہ مجھے معلوم ہے کہ میرے رب نے مجھے پیدا کیا ہے، نہ مجھے اللہ کے وعدوں پر یقین ہے، نہ کچھ ہے، میں تو روؤں گا جب میرا بیٹا مرے گا، میرا ابا مرے گا، چونکہ ہم خود خدا کے باغی ہے، چور ہے تو ابا بھی تو چور رہا ہے، بیٹا بھی میرا چور رہا ہے۔ اس پر وہ جزا فضا وہ واہ ویلا کرتے ہیں۔ بھائی جب کاغذات ٹھیک ہے، اعمال اس کے ٹھیک ہے، سب کچھ ہے، شکر ادا کرو کہ کراچی میں اس پریشانی اس زندگی سے نکل کر کے اللہ کے پاس چلا گیا، تو اچھی بات ہے، بشرطے کہ کاغذات صحیح ہو، اعمال اس کے صحیح ہو، نمازی ہو، اللہ کا بندہ تھا، ٹھیک ہے۔ اللہ والے جب اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا تو کوئی حافظ صاحب یاسین پڑھ رہا ہوتا ہے، حافظ صاحب یاسین پڑھ رہا ہے، اور وہ بزرگ جو ہے نا مرنے سے پہلے بزرگ مرنے سے پہلے لا الہ الا محمد رسول اللہ آخر میں پڑھ رہا، اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہے، لیکن اس سے پہلے وہ بزرگ ہنس رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے لماذا تضحک الآن، ابھی ہنستے ہو اللہ کے بندے، یہ ہنسی کا ٹائم ہے، اس موقع پر سکرات ہے، لماذا تضحک الآن، اب آپ کیوں ہنستے ہیں؟ جواب ذرا سن لینا، کہتے ہیں وَكَيْفَ لَا أَضْحَكُ وَكَيْفَ لَا أَضْحَكُ وَأَنَا أَخْرُجُ مِنَ الْكَاذِبِينَ وَأَذْهَبُ إِلَى الصَّادِقِينَ، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ جھوٹوں سے نکل رہا ہوں، سچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ آخر محمد رسول اللہ تو جنت میں ہیں، آدم سے لے کر کے پیارے تک سارے تو جنت میں ہیں، تو میں خوشی کیوں نہ کروں؟ میں جھوٹوں سے نکل رہا ہوں، جھوٹوں سے نکل کر کے سچوں کے پاس جا رہا ہوں۔ جتنا بھی جھوٹ بولو، آپ کا تو مجھے پتہ نہیں ہے، ہمارے بلوچستان میں ابھی ایک سلسلہ، ہر زمانے کے اصطلاحات الگ الگ ہوتے ہیں نا، ہمارے بلوچستان میں یہ ہے کہ جب جھوٹ کوئی بولتا ہے اور آپ نے سنا یا میں نے سنا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کس قسم کا یار یہ جھوٹ ہے، سرداری جھوٹ ہے یا غریبی جھوٹ ہے؟ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے؟ بلوچستان میں ہم لوگ بلوچ لوگ جب، اب تو چند سالوں سے، یہ اصطلاح پہلے نہیں تھی، اس لیے کہ 50-60 سال تک تو میری بھی عمر ہے، تو اب بلوچستان میں ترتیب یہ ہے کہ اب اگر کوئی کسی جھوٹ کو سنتا ہے نا تو وہ کہتا ہے کہ کس قسم کا جھوٹ ہے، غریبی جھوٹ ہے، عام طبقے کا جھوٹ ہے، یا سردار صاحب کا جھوٹ ہے؟ ہم اس قدر اس نگاہ سے اس کو دیکھیں، اس کی قدر و قیمت کریں۔ مولوی منظور کے جھوٹ میں کیا ہوگا، اس کی کیا قدر کرو گے؟ ایک غریب طبقے کی کیا؟ تو وہ کہتا ہے کہ امیری جھوٹ ہے، غریبی جھوٹ ہے، سرداری جھوٹ ہے، یا نواب کا جھوٹ ہے۔ ہمارے یہاں تو چونکہ طبقات ہوتے، چھوٹا ہوتا ہے ٹکری، ٹکری سے اوپر ہوتا ہے میر، میر سے اوپر ہوتا ہے سردار، سردار سے اوپر ہوتا ہے خان، خان سے اوپر ہوتا ہے نواب۔ اب آپ لوگ پٹھان لوگ، سندھی لوگ، آپ اپنے تقسیم، میں تو بلوچ ہوں تو بلوچ ہی بتائے گا آپ کو، آپ کیا مجھے معلوم نہیں ہے۔ ہمارے چھوٹا سا جو ہوتا ہے
وہ ٹکری کے اوپر میر کے اوپر سردار کے اوپر پھر ہوتا خان، کیا ہے نواب کے اوپر ہوتا خان آخر میں ہوتا ہے. جیسا کہ خان آف کلات اس کی ریاست تھی بلوچستان کی، آپ نے سنا، تو نیچے نواب لیکن خان آخر ہے. تو وہ بزرگ کہہ رہا ہے کہ لماذا لا اضحک، کیوں نہ ہنسوں، انا اخرج من الکاذبین، جھوٹوں سے نکل رہا ہوں، واذهب الى الصادقین، سچوں کے پاس جا رہا ہوں. جب مجھے اور آپ کو اللہ کے وعدوں پر یقین ہے کہ یہاں سے آنکھیں بند ہونے کے بعد کوئی مرتا کوئی بھی نہیں ہے، ختم کوئی نہیں ہوتا، فنا کوئی نہیں ہوتا، معدوم کوئی نہیں ہوتا، نیست و نابود کوئی نہیں ہوتا، صرف جگہ منتقل ہونا ہے. آدمی پاکستان چھوڑ کر کے دبئی چلا جاتا ہے، وہ تھوڑی مر گیا یا نیست و نابود ہو گیا. یہ انسان یہ ابدی ہے، یہ کبھی ختم نہیں ہوگا، ازلی نہیں ہے. ازلی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ابتدا بھی نہ ہو، ازلی ابدی جس کی ابتدا بھی نہ ہو انتہا بھی نہ ہو، وہ اللہ ہے. هو الاول هو الاخر هو الظاہر هو الباطن وهو بكل شيء. انسان ازلی نہیں ہے لیکن ابدی ہے، انسان ہے ابدی. یہ ڈھانچہ میرا، یہ چونکہ یہاں کی ترکاریاں میں نے کھائی ہے، یہاں میرا خون بن گیا، میری ہڈیاں بن گئی، چلو یہ رہے یہاں پہ، لیکن اصل چیز جو میری روح ہے، اس روح کو اللہ پاک جسم میں ڈالے گا، ان ہڈیوں کو اللہ جمع کر دے گا. یہ ہڈیوں کو جلا کر کے راکھ کر دو، تب بھی اصل چیز تو روح ہے. یہ یہاں سے منتقل ہو کر کے پھر جنت میں چلی گئی اگر نیکوکار ہے، اور اگر بدکار ہے تو جہنم میں جائے گا. تو یہاں سے امریکہ کوئی چلا جائے گا، صحیح کام کیا تو وہاں تک ڈیوٹی ملے گی، مزے کرے گا، اور اگر 2 نمبری کام کیا، جعلی ویزا لے کر کے گیا ہو تو پکڑا جائے گا. تو یہی ہوتا ہے. تو حضرت ابو طلحہ کی بات آپ سے عرض کر رہا تھا. حضرت انس ان کے ستیلے بیٹے ہیں. فرمایا کہ اس طرح والدہ نے کیا کہ ابو طلحہ کو یہ بتایا، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے آخری دن ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم غنودگی آپ پر طاری ہو رہی ہے. حضرت فاطمہ آ گئی اور کہتی ہے کہ واہ کرب ابتاہ، اے میرے ابا کی پریشانی، اے میرے ابا کی مصیبت. حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ فاطمہ اس طرح نہ کہو، لیس علی ابی کی کربن، تیرے ابا کی کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے. اور یہ بھی روایت میں ہے کہ حضرت فاطمہ رونے لگی، اور پھر حضرت فاطمہ کو آپ نے اشارہ کر دیا کہ میرے قریب آ جاؤ. قریب آ گئی. حضرت فاطمہ نے اپنا کان مبارک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کے قریب کر دی. تو فرمایا کہ فاطمہ آپ اس بات پر راضی نہیں ہے ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت، جنت کی تمام عورتوں کے سردار آپ کو بنا دیا جائے. اور وہ ہوا اسی طرح. حضرت فاطمہ فوراً رونے کے بعد فوراً ہنسنا شروع کر دیا. حضرت کا جب وصال ہو گیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے جب چلے گئے، تو بعد میں لوگوں نے حضرت فاطمہ سے پتہ کیا کہ یہ کیا بات تھی کہ 2 منٹ پہلے رو بھی رہی تھی اور 2 منٹ بعد میں آپ نے ہنسنا بھی شروع کر دیا. فرمایا کہ نبی نے اپنی حیات طیبہ تک مجھے منع کیا تھا کہ یہ بات نہ بتانا، لیکن اب آپ اللہ کے جوار میں چلے گئے صلی اللہ علیہ وسلم. اس وجہ سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت رو گئی کہ ابا جی یہاں سے جائیں گے، اور ابا کی رفاقت کیسے حاصل ہوگی یا نہیں ہوگی اس پر میں رو رہی تھی. لیکن والد صاحب نے پھر مجھے، جب میں نے اپنا کان نبی کے منہ مبارک کے قریب کر دیا، تو والد صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ بیٹی پریشانی کی کیا بات ہے، میں کچھ دن پہلے جا رہا ہوں اور آپ کچھ دن بعد میں آئیں گے، اور آپ اس پر آپ کو تو خوش ہونی چاہیے. اما ترضین ان تکونی سیدۃ نساء اہل الجنت، آپ اہل جنت کی عورتوں کے تمام خواتین کی، جنتی خواتین جتنے بھی ہیں سب کے آپ سردار ہوں گے. جب نبی نے مجھے یہ خوشخبری سنائی تو اس پر میں نے ہنسنا شروع کر دیا. ہاں ایک چیز آپ کو بتاؤں، جب میرا بھائی مرتا ہے، میرے والد کا انتقال ہوتا ہے، رونے کی اجازت ہے، لیکن آہستہ آہستہ آپ، اس لیے کہ بالکل روکنا بہت مشکل ہے، رونے پر کنٹرول کرنا شرعاً آپ کو اجازت ہے. اس کی اجازت ہے کہ آپ روئیں، لیکن چیخنا چلانا اور گریبان چاک کرنا ہے
اور بعض یہ سندھ میں اور ہمارے بلوچستان میں تو اس طرح اٹھا کر کے عورتیں بھی، بلکہ آپ نے یہ فرمایا کہ جا کے یہ عورتیں جو چیختی چلاتی ہے ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ حضرت عمر فرماتے کہ فحص فی افواہن التراب، حضرت عمر بھی کہتا ہے اگر چیختی چلاتی یہ عورتیں ان کے منہ میں مٹی ڈال دو۔ یہ بھی ہوتا ہے، چیخنے چلانے کی اجازت نہیں ہے۔ بعض تو یہ ہے کہ چہرے پر دبا کر کے یہ کہ تھپڑ عورتیں رسید کرتی ہے، مرد بھی اسی طریقہ پر بال اپنے نوچتے ہیں، چیختے ہیں، چلاتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ لیس منا من ضرب الخدود من لطم الخدود، جو اپنے تماچا رسید کرے اپنے چہرے پر، یہ میری امت میں سے نہیں ہے، میرا طریقہ یہ نہیں ہے۔ وشق الجیوب، اور اپنے گریبان کو پھاڑ دیں۔ ودعا بدعوى الجاہلیت، اور واہ ویلا کرے جیسے کہ زمانے جاہلیت میں، ہے میرا کیا ہوگا، ہے میرے بچوں کا کیا ہوگا، اے میں ہم کہاں جائیں گے، کون ہمیں کھلائے گا، اے بدبختہ کون کھلائے گا۔ وہ کھلانے والا مرا نہیں ہے، کھانے والا کوئی مر گیا ہے۔ کھلانے والا کوئی وہ نہیں مرا ہے، کھانے والا مر گیا ہے۔ بعض کے تو 4-5 فٹ کے ہوتے ہیں، کہتے ہیں اے میرا پہاڑ۔ یہ پہاڑ 5 فٹ کا ہوتا ہے، 4 فٹ کا پہاڑ ہوتا ہے، اتنے بچھو قسم کا تھا اور چوہا، اور ہے میرے پہاڑ، واہ پہاڑ واہ۔ فرشتے بھی کہتے ہیں کہ 4 فٹ کا بھی پہاڑ ہوتا ہے، 6 فٹ کا پہاڑ ہوتا ہے، یہ تو پھر بلوچوں کا اور سندھیوں کا اس قسم کا پہاڑ ہوگا۔ اللہ کے اتنے پہاڑ ابھی تک کائنات میں پیدا نہیں ہوئے جو 4 فٹ کا ہو۔ 5 فٹ کے پہاڑ اللہ نے ابھی تک کائنات میں پیدا نہیں کیے جس کو پہاڑ آپ کہیں۔ 5-6 فٹ کا پہاڑ کبھی کسی نے دیکھا ہے ہمارا پہاڑ، اور ہمارا مولوی جب مرتا ہے تو اس کے جو شاگرد اور دوسرے کہتے ہیں دریا تھا، علم کا دریا تھا۔ جی، بڑی بڑی کشتیاں مولوی صاحب کے اندر چلتی تھی، بہت بڑا دریا تھا، بڑی بڑی کشتیاں اس میں چلتی تھی۔ مولوی صاحب علم کا دریا تھا، ایسا الو کا پٹا تھا کہ بس صرف یہ کہ عیاش تھا اور کچھ نہیں تھا، وہ پڑھنے پڑھانے کا نہیں تھا، لیکن کوئی بڑا سا مولوی نام ہو گیا اس کا، وہ دریا تھا۔ اس کے چمچے جو ہوتے کہتے دریا، سمجھ، واہ دریا، عجیب تھا۔ حضرت اقدس حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جیسے آدمی، وہ کہتے بڈھا ہو گیا لیکن نماز کے سارے احکام مجھے معلوم نہیں، زکوٰۃ کے سارے مسائل تفصیل سے مجھے معلوم نہیں، اور دیگر مسائل مجھے معلوم نہیں۔ اشرف علی تھانوی جیسے اس قسم کے ہمارے اکابرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے 40 مسئلے پوچھے گئے۔ سئل عن 40 مسئلۃ فقال فی 36 لا ادری، 36 مسائل میں فرمایا صرف 4 کا جواب دیا، اور فرمایا 36 مسائل کے بارے میں، فقال فی 36 لا ادری، 36 کے بارے میں کہا مجھے معلوم نہیں، مسئلہ دیکھ کر کے بتاؤں گا، کتاب دیکھ کر کے بتاؤں گا۔ اور ہمارے بعض مقتدی ناراض ہوتے، کہتے پھر پیسے کس چیز کے لیتے ہو؟ جب مسئلہ نہیں بتا سکتے ہو تو پیسے کس چیز کے لیتے ہو؟ پیسے ہم اپنے معلومات کے لیتے ہیں، مجہولات کے نہیں لیتے۔ اگر جتنی چیزیں مجھے معلوم نہیں ہر ایک کے لیے 1-1 روپے لے تو تم لوگ نہیں دے سکو گے۔ ہم تو پیسے لیتے ہیں، جو کچھ جانتے ہیں اس کے پیسے لیتے ہیں، معلومات کے لیتے، مجہولات کے نہیں لیتے۔ جن مسائل سے ناواقف ہیں ان کے تو نہیں لیتے۔ یہ طریقہ نہیں بتایا۔ تو حضرت فاطمہ کو آپ نے فرمایا کہ فاطمہ اس طرح بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں۔ لیس علی ابی کے کربن، تیرے ابا کی کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، ابا تیرے جنت میں جا رہا ہے، اور 5-6 مہینے آپ جلدی میں آ جائیں گے۔ جلدی میں کیا ہو، 6 مہینے کے بعد حضرت فاطمہ نے بھی اس دنیا کو چھوڑ دیا۔ تعزیت کا طریقہ کیا ہے؟ تعزیت ہم میں سے ہر ایک کو مرنا ہے، اولاد جائے گی، جن کی اولاد کا انتقال ہو چکا ہے بس وہ ثواب کی امید رکھیں، اللہ کے فیصلے پر راضی ہو جائیں۔ آپ کے لیے آپ نے فرمایا کسی کے 2 بچے، کسی کے 3 بچے، لم یبلغ الحنس، جو بلوغیت کو پہنچے نہیں ہیں، اگر ان کا انتقال ہو جاتا ہے اور والدین صبر کر لیتے، صبر سے کام لیتے، الا کن لہ حجابا من النار، یہ اولاد ان کے لیے حجاب بن جائیں گے، آڑ بن جائیں گے جہنم سے۔ صحابی نے عرض کیا کہ کسی کے 2 بچے، فرمایا ہاں 2 والے بھی، 2 بچے اگر نابالغ قسم کے انتقال ہو گئے اور والدین ان پر صبر کریں۔ اور پھر آپ نے کبھی دیکھا ہے، یہ باتیں بتانے کی تو ہے ہی نہیں لیکن چلو میں کہہ دیتا ہوں، ایک کا بیٹا تبلیغی ہے، ایک کا بیٹا مدرسے کا مولوی ہے،
لیکن نوکری اس کی کچھ بھی نہیں، پیسہ نہیں ہے اس کے پاس۔ مولوی ہے، پٹھان لوگ کہتے ہیں کہ وظیفہ لیتا ہے، سندھی میں چوندہ تو پکر فکر اور روٹی گھروں سے لیتے ہیں۔ مولوی صاحب اگر کسی کے 2 بچے ہیں، ایک بیٹا اس کا مولوی ہے، دوسرا ڈی سی ہے یا کمشنر ہے بیٹا اس کا، اور ایک مولوی ہے یا تبلیغی ہے، 7 چلے لگائے اس نے، 4 چلے اس نے لگایا اور تہجد گزار بھی ہے، آپ کو اللہ کا واسطہ ہے اس مسجد میں بیٹھے، ایک بیٹا اس کا کمشنر ہے یا ڈی سی ہے اور ایک یہ کہ تبلیغی ہے۔ ڈی سی صاحب روزانہ پیسہ لاتا ہے، کمشنر روزانہ لاتے ہیں، وہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ کا کیا خیال ہے، مولوی بیٹا مر جائے یا تبلیغی بیٹا مر جائے، اس پر والدین زیادہ روئیں گے یا ڈی سی پر روئیں گے؟ مولوی کے لیے بھی اگر بیٹا مولوی ہے، اس کے پاس کوئی پیسہ میں سے کچھ بھی نہیں ہے، یا تبلیغی ہے اس کے پاس کوئی پیسہ نہیں ہے، مریں گے تو والدین اس کے بچے خود، مولوی صاحب کی بیوی، مولوی صاحب کے بچے یا تبلیغی صاحب کی بیوی اور اس کے بچے خود والدین پر بوجھ بنے ہوئے تھے، اور بوڑھا والد کما کر کے لاتا، لیکن مولوی صاحب کوئی کام اس کو مل نہیں رہا ہے، کوئی سروس ملازمت اس کو ملی نہیں ہے تبلیغی صاحب کو۔ تو اب اگر یہ ہے کہ یہ مر جائے، ملا مر جائے، تبلیغی مر جائے، تو والدین روئیں گے، یہ تو کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ ہمارا لخت جگر ہمارا یہاں سے جدا ہو گیا اس دنیا سے، کچھ تو روئیں گے، لیکن پر دل میں چوندا چنگو تھی موڑ سے مری ہو بابا، چنگو تھی ونجی کھڈے میں ونجی، تجھی ضرورت چھا ہے، تو اساں تے پان پہ اساں جے کولن تے تو بوجھ ہو، تجھا بار بچہ بھی بوجھ ہو، ونجی جہنم میں ونجی جا جہنم میں۔ اور ڈی سی اگر مر جائے گا اور کمشنر حرام خور اگر مر جائے گا تو والدین وہ ماتم کریں گے، اے اللہ آپ کو کوئی اور نہیں ملا، ہمارے بیٹے کو لے گئے، ہمارے کھلانے والا پلانے والا یہی تھا، آپ کو کوئی اور نہیں ملا۔ آپ جو اس یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ انصاف کریں کہ یہ والدین اگر اولاد کے لیے روتے ہیں تو پھر وہ تو تبلیغی تھا، وہ تو تہجد گزار تھا، وہ اشراق اور اوابین کے پابند تھا، اور ان کا دل زخمی اس پر زیادہ ہوتے ہیں، وہ والدین کے جوتوں کو زیادہ سیدھا کرنے والے تھے، والدین کے بلغم کو ہاتھ پر لینے والا تھا، لیکن پیسہ نہیں لاتا تھا، اور یہ حرام کے پیسہ لاتا ہے۔ اس پر میں نے خود دیکھا، میں بھی تو جو کہ جنازہ پڑھاتا ہوں لوگوں کے پاس، اے اللہ آپ کو کوئی اور نہیں ملا، میرے بیٹے کو لے گیا۔ لوگ باقاعدہ اللہ کو للکارتے ہیں اللہ کو، اس کو لے گئے آپ، یہی ایک تھا ہمیں کھلانے والا، یہ آپ کو کھلانے والا تھا تو دنیا کا حرام خور تھا جس کے لیے تو رو رہا ہے۔ اس لیے اس دنیا میں نہ والدین، نہ والد، نہ والدہ، نہ بہن بھائی، یہ کسی کے وفادار نہیں ہے، وفادار ہے تو ایک اللہ کی ذات ہے اور محمد رسول اللہ۔ آدھی رات کو اٹھ کر کے میرے لیے اور آپ کے رونے والا میرے لیے اور آپ کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کہ دیکھو کہ اس کا چہرہ کیسا پیارا ہے، دیکھو یہ کیسا خوبصورت ہے، دیکھو یہ کیسا خوبصورت ہے۔ آخر میں یہودی کا بیٹا مر رہا ہے، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ بیٹا ہم آپ کی عیادت کے لیے آ گئے، کافر کی عیادت کر سکتے ہیں، کافر سے تعزیت بھی کر سکتے ہیں، لیکن کافر کو اپنا دل دے دینا اور کافر کو اپنے راز دے دینا، کافر کی محبت میں دل میں بٹھا دینا اور کافر کو اپنے سر پہ چڑھا دینا اور مسلمان کو لات مارنا، اس پہ خدا کی لعنت ہے۔ کافر کے ساتھ خرید و فروخت کر سکتے ہیں، معاملات کر سکتے ہیں، ہمسائے آپ کا ہمسائے اخلاق سے پیش آ سکتے ہیں، نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں، زکوٰۃ اس کو نہیں دے سکتے، نفلی صدقات بھی دے سکتے ہیں، بیمار ہو عیادت بھی کر سکتے ہیں، غمی میں جا کر کے اس کو تسلی بھی دے سکتے ہیں، اس کی اجازت ہے۔ لیکن کافر کو اپنے سینے سے لگا دینا کہ جس طرح مومن میرے لیے اور آپ کے لیے ٹشو پیپر بن گیا کہ جس سے اللہ آپ کا بھلا کرے، اس نے یہ صاف کر کے اس کو تو پھینک دو۔ مومن تو ہمارے ایمان والوں کی تو کوئی قدر نہیں ہے، ٹشو پیپر کو پھر بھی جیب میں رکھتے ہیں، پھر بھی اس کی قدر و قیمت ہے، گند صاف کر کے اس کو پھینک دیا۔ ہم اس طرح ملک سے مسلمانوں سے یہ کام اس طرح چلاتے ہیں۔ کافر کا اسلام اتنا دشمن نہیں ہے جو ظاہری اخلاق ہے، وہ تو ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کے پاس آ کر کے کہتا ہے کہ آپ اس ٹائم پہ بھی کلمہ پڑھ لیں کہ میں محمد رسول اللہ آپ کے لیے سفارش کروں۔ وہ بچہ ادھر ادھر دیکھتا ہے، اس کا ابا یہودی بیٹھا ہوا قریب میں، وہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ،
وہ یہودی کہتا ہے کہ بیٹا پڑھ لے، بیٹا پڑھ لے، محمد رسول اللہ جب آپ سے فرما رہے ہیں تو کلمہ پڑھ لو۔ تو اس بچے نے یہ ہے کہ مرنے سے 4-5 منٹ پہلے اس نے کلمہ پڑھ لیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے نبی کی خوشیوں کا کیا کہنا۔ آپ جب وہاں سے اس بچے کا انتقال ہو گیا، آپ نکل کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، ہمارے ذریعے سے، ہمارے اس آخری کلمہ پڑھانے سے اللہ نے اس کو جہنم سے بچایا۔ میں عرض کر رہا تھا کہ جب کسی کا انتقال ہو جائے تو اس انتقال پر دونوں صورتیں آپ کے لیے اجازت ہے۔ روئیں آپ، اس کی اجازت ہے۔ آپ کا اپنا نواسا جب اس کا انتقال ہو گیا، اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم روئے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے کہا کہ ہمیں تو منع کرتے ہو، خود روتے ہو۔ فرمایا کہ عبد الرحمن ابن عوف انہا رحمت من اللہ سبحانہ وتعالی، یہ آنسو یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے رحم دل بندوں پر رحم فرمائیں گے۔ یہ تو ہوتا فرماتے ثم اتبع اخرى ثم اتبع اخرى ثم اتبع اخرى۔ واہ محدثین واہ، کہتے آنسو آ گئے، پھر نبی نے آنسو بہایا، پھر نبی نے آنسو بہایا، اور اس بچے کو اٹھا کر کے آپ نے اپنے گود میں رکھا، اپنے نواسے کو، وَنَفْسُهُ تَتَقَعْقَعُ، اور بچے کا سانس اس طرح حرکت کر رہا تھا۔ فرماتے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے۔ اس موقع پر بھی شاگردوں نے، ہے کیسا استاد کیسے شاگرد، اس مصیبت کے وقت بھی شاگرد کو مسئلہ سمجھنے کے لیے شاگرد نے کہا ہمیں منع کرتے ہو، خود روتے ہو۔ ایسا ہمارا شاگرد اگر کہیں تو انشاءاللہ وہ اپنے کور کو پہنچے گا، بستر اس کا اٹھا کر کے باہر پھینگے۔ کہ تو کون ہوتا ہے اپنے استاد کو اس طرح کہتا ہے؟ ہم لوگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، تمہاری بڑائی پہ لانا تو سمجھے ہے مسئلہ سمجھنے کے لیے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ بھی روتے ہیں، آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا کہ یہ رحمت ہے، اس کی اجازت ہے۔ آپ کے بیٹے یہ نواسے پر روئے، نواسے پر روئے۔ فرمایا عبد الرحمن ابن عوف اس پر مجھے منع نہ کرو، اس پر مجھے منع نہ کرو، اس کی اجازت ہے۔ حضرت کا بیٹا ابراہیم، وہ باہر ایک خاتون اس کو دودھ پلا رہی تھی، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع مل گئی کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے۔ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جب وہاں گئے، صحابہ بتاتے کہ ہم بھی آپ کے ساتھ گئے، تو حضرت کا وہ بیٹا وہ بالکل اس طرح بالکل کمزور ہو گیا تھا، کأنہ شن، گویا کہ پرانا قسم کا مشکیزہ ہے، ہڈیوں پر گوشت بھی نہیں رہا تھا۔ اس کو حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی اپنے گود میں رکھا، اور اس نے بھی اللہ کو اپنی جان حوالہ کر دی، روح کی سخاوت کر دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور رو کر کے فرمانے لگے انا بفراقک یا ابراہیم لمحزونون، ابراہیم تیری جدائی پر ہم بہت پریشان ہیں، میرے پیارے بیٹے ابراہیم تیری جدائی پر ہم، اس طرح رونے کی اجازت ہے آپ کو۔ لیکن وہ چیخنا چلانا، وہ سندھ میں، سندھ والے یہاں بیٹھے ہوئے معاف کرنا، میں سندھ میں بھی رہ چکا ہوں بہت، تو سندھ میں تو پیسہ دیتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں۔ یہ جو کولی عورتیں، غیر مسلم قسم کی عورتیں ہوتی ہیں، بھیل بچاؤندہ ہیں جن کے، کولی بچاؤندہ، کولی بھیل کہتے ہیں ان کو، وہ 20-25 عورتیں لائیں گے، کرایہ دے دیں گے کہ 6 گھنٹہ آپ کو رونا ہے، 8 گھنٹہ آپ کو رونا ہے، 2-2 ہزار روپے، 1.5 ہزار روپے، 6 گھنٹہ آپ کو رونا ہے۔ تو کوئی وڈیرا مری بھی ہو، وڈیرا جب مر گیا تو مرتے ہوئے بس وہ عورتیں آئیں گے، اور دوسرے لوگ اس کے بیٹے اپنے تو نمٹا لیں گے کہ کہاں پر وہ بینک بیلنس اس کا کتنا تھا، وہ تھا، وہ اسی میں لگیں گے۔ اب یہ ہے کہ لوگ تم علامت کریں گے کہ اتنا بڑا آدمی تمہارے گھر سے چلا گیا، کوئی رونے والا نہیں ہے، تو 10-10 عورتیں، 20-20 عورتیں وہ لا تک کرائے پر، چونکہ 6 گھنٹہ وہ روئیں گے، 2-2 ہزار روپے، 1.5 ہزار روپے ان کو مل جائیں گے۔ تو وہ عورتیں پھر یہ ہے کہ وہ آنکھوں پر یہ ہے کہ کچھ کپڑے کو لگا کر کے انہوں نے مرچ میں لگایا، آنکھوں پہ لگایا، ان کے آنسو آ رہے، وہ بولے ہیں وڈو تھیو، وڈو مری ویو بابا مری ویو، ہاں ایسا ہاں چھا کنداسوں، مری ویو وہی نہ دنیا کا ہلی ویو بابا مری ویو، اس دنیا سے چلا گیا۔ اور پھر یہ جیسے جنازہ پڑھائیں گے، یہاں سے اس کو غسل دیں گے، اور یہ روئیں گے عورتیں، ماتم کریں گی، پھر اس کو یہاں سے اٹھائیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، قبرستان لے جائیں گے، وہاں بھی عورتیں پیچھے جا کر کے روئیں گے، اور پھر وہاں سے لوگ دفن کر کے واپس آئیں گے، پھر یہاں آ کر کے روئیں گے۔ وہ باقاعدہ مستقل اس کے لیے اللہ آپ کا بھلا کرے کرایہ، یہ طریقہ ہے، اس نے شریعت نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ کیا رونا ہے؟ غیر مسلموں سے رولاتے ہیں،
اور باقی یہ کہ مصر وغیرہ عربوں میں تو اب عربوں میں طریقہ دوسرا آ گیا. کوئی بڑا آدمی بے نمازی فاسق و فاجر خدا کا باغی جب مر جاتا بڑا پیسے والا, تو یہ جو قاری ہوتے مولوی ہوتے ہمارے جیسے کرائے کے, ان کو کرائے پر لاتے ہیں کہ آپ یہ کہ قاری صاحب, پھر اس کے قاری صاحب کے سامنے انہوں نے لاؤڈ اسپیکر رکھا ہے, پھر قاری صاحب کہ ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم, متقین کے لیے باغات ہوں گے, نعمتیں ہوں گی, جنتیں ہوں. بڑا متقی تھا, بے غیرت کا بچہ, کبھی نماز ہی نہیں پڑھتا. قاری صاحب جو ہے نا قرآن کو تلاش کر 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 کے, مولویوں کی بھی کمی نہیں ہے, قاریوں کی کرائے کے قاری ملتے ہیں, مولوی بھی ملتے ہیں اس قسم کے, اللہ آپ کا بھلا کرے. ان للمتقین عند ربهم جنات النعیم. ایسا متقی تھا نہ یہاں پر داڑھی تھی, ایسے متقی تھا نہ پگڑی تھی, نہ ایسے متقی تھا نہ قمیص تھی, نہ ایسا متقی تھا نہ شلوار, یہاں ٹائی, یہاں اللہ کا بدماشی, کبھی بھی مسجد کو نہیں دیکھا. واہ, ایسے بھی متقی ہوتے. اس طرح مدینہ کی ریاستیں قائم ہوتی ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر, سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. مسجد کو کہتے کہ جب چارپائی پر لگتے ہیں, اگر وہ اللہ اکبر اگر نیکوکار ہوتا ہے تو کہتا ہے کہ مجھے جلدی لے جاؤ, کس دنیا میں مجھے کب تک روکے رکھو گے. وہ کہتا ہے قدمونی 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 قدمونی, مجھے جلدی لے جاؤ. میں نہیں سنتا, آپ بھی نہیں سنتے. میرے نبی نے فرمایا, بخاری کی روایت آپ کو سنا رہا, فرمایا کہ پوری دنیا کے جاندار بھی وہ بھی سنتے سوائے جن اور انسان کے, دونوں غافل خدا کے باغی بنے ہوئے, غفلت سے کام لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قدمونی مجھے جلدی لے جاؤ, جلدی مجھے لے جاؤ, یہاں کیا کرنا ہے, اس دنیا میں کیا کرنا ہے. اور فرماتے کہ اگر برا ہوتا ہے جب اس کو اٹھاتے ہیں تو کہتے ہیں مجھے کہاں لے جاتے ہو, مجھے کہاں لے جاتے ہو, مجھے کہاں لے جاتے ہو, مجھے تو ادھر تو مجھے جوتے پڑیں گے, ادھر تو مجھے جوتے پڑیں گے, ادھر تو مجھے جوتے پڑیں گے. میرے بھائی, تعزیت کا صرف طریقہ یہی ہے, آپ جنازے میں شریک ہو گئے, جنازے میں شریک ہونے کے یہی خود بخود ایک تعزیت ہے. لیکن اس کے بعد بھی اگر آپ جائیں, جا کر کے اس کے گھر پہ, ان للہ ما آتا وَلَهُ مَا أَخَذَ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. جو کچھ دیا اللہ نے اپنی امانت ہم سے لے لی. اللہ کی مرضی ہے جو کچھ دے دیں, اللہ کی مرضی ہے جو کچھ لے لیں. ہر چیز کا اللہ نے ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یہ عاریتاً اللہ نے ہمیں عارضی طور پر یہ دیا تھا, بھائی جان مجھے عاریتاً دیا تھا, لے لیا, اپنی امانت لے لی. ابا جی کا ایک وقت مقرر تھا, لے لیا اپنی امانت, اپنی ملکیت کو اس نے لے لی, مجھے جزا فضا نہیں کرنا ہے. اب وہ نہیں آئے گا میرے رونے سے. حضرت حسن ابن علی, ان کی بیوی نے سال تک قبر پر کبا لگا کر کے, قبر پر خیمہ لگا کر کے روتی رہی. سال کے بعد مایوس ہو گئے, ہمارے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. تو پھر فرشتے نے اوپر سے اعلان کر دیا کہ الا هل وجدوا ما فقدوا, جو انہوں نے غائب کر دیا اس کو پا لیا. کہا نہیں ملا. کہا کیا ہوا؟ کہا قد یئسوا فانقلبوا, مایوس ہو کر کے چلے گئے. تیرے میرے رونے سے کچھ بھی نہیں ہوگا, لیکن اس پر بس آپ کہیں اللہ میں راضی ہوں. گھر والوں کو یقیناً صدمہ ہوتا ہے, رونے کی اجازت ہے, لیکن جزا فضا کی اجازت نہیں ہے. اور تعزیت میں یہی ہے, ان للہ ما آتا وَلَهُ ما اخذ وَكُلُّ شَيْءٍ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى. یا اعظم اللہ اجرکم, خدا تمہیں عظیم اجر دے دے. وَأَحْسَنَ عَزَاكُمْ, اللہ تمہیں بہترین صبر عطا فرما دے. وَغَفَرَ لِمَيِّتِكُمْ, اللہ تمہاری مغفرت, میت کی مغفرت فرما دے. اس کا ثبوت ہے أَبْدَلَهُ اللَّهُ دَارًا خَيْرًا مِّن دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِّنْ أَهْلِهِ. اللہ اس کے گھر سے اچھا سا گھر اس کو دے دیں. مصیبتیں آتی رہتی ہیں, لیکن یہ کہ جب صبر کریں گے کیا اس کا ثواب ہے, یہ نالائق ملا آپ کو بتا بھی نہیں سکتا. میرے نبی فرماتے ہیں, ترمذی کی روایت ہے, فرشتے جب کسی کے بچے کا انتقال ہو جاتا ہے, جو دفن ہو جاتا ہے, تو فرشتے یہاں سے آسمان کو جب چلے جاتے ہیں تو پروردگار پوچھتے ہیں, فرماتے ہیں حق تعالی هل قبضتم ولده, اس کے اولاد کی روح تم نے قبضہ کر لیا. انہوں نے کہتا ہے, فرماتے ہیں هل قبضتم ثمرۃ فؤادی, اس کے دل کے میٹھے کو, پھل کو بھی تم لوگوں نے روح قبضہ کر لیا. وہ کہتے ہیں کہ جی اللہ, ہم نے اس کے میٹھا پھل جو ہے نا اس کو بھی قبضہ کر لیا. فرماتے فماذا قال عبدی, میرے بندے نے کیا کہا؟ فرشتے کہتے استرجع, اس نے کچھ بھی نہیں کہا, وہ راضی ہو گئے. اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون, اس نے صرف اتنا سا کہا. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ابنوا لہ بیتا فی الجنت, اس بندے کے لیے, والدین کے لیے بہترین گھر جنت میں بناؤ. وسموہ بیت الحمد, اور اس کا نام بیت الحمد رکھو. ہے اللہ کی مرضی ہے.
اللہ کی مرضی ہے، اس لیے اپنے رواجوں کو ساتھی چھوڑ دیں۔ پٹھانی، بلوچی اور سندھی جو ہمارے رواج ہیں نا، جو یہ رواجوں پر شروع ہو جائیں تو میں بھی ملا ہوں، چونکہ گھومتا پھرتا ہوں، تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے کہ مولوی سے کون کون سی تھیلیوں سے کیا کچھ نکالتا ہے۔ یہ سارے رواج اتنا سا ہے، اللہ کی مرضی ہے۔ آپ کے خود روح کو تو رو رہا ہے کیوں؟ آپ کی خود روح کو قبضہ کرے تو کیا کروں؟ لیکن 24 گھنٹے موت کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ہو، اللہ آپ کا ناصر ہو۔ ہمارے یہ کہ غمی اور خوشی جتنے بھی مسائل ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں، نبی کے طریقے کے مطابق ہوں، اور اللہ بڑے سے بڑے حوادثات پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔